لیٹویا کی وزیر اعظم ایویکا سلینا نے روس جانے والے یوکرائنی ڈرون کے لیٹوین علاقے میں بھٹکنے پر سیاسی بحران کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے۔ مشرقی لیٹویا میں 2 ڈرون گر کر تباہ ہونے کے بعد اس نے گزشتہ ہفتے اپنے وزیر دفاع اینڈریس سپرٹس کو برطرف کر دیا تھا، ان کے رد عمل پر تنقید کرتے ہوئے اور ان کے متبادل کی تقرری کی تھی۔ نائجیریا کے سابق وزیر توانائی سالم حمان کو 33.8 بلین نائرہ 18 پانچم کی لانڈرنگ کے الزام میں 75 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ مغربی افریقی ملک میں بدعنوان حکام کے خلاف ایک غیر معمولی سزا ہے۔ پچھلے ہفتے ممن کو 12 شماروں کا قصوروار پایا گیا تھا، جس میں حکومت کی مالی اعانت سے چلنے والے پاور پلانٹ سے منسلک رقم کی منتقلی کے لیے نجی فرموں کا استعمال بھی شامل ہے۔ 1 درجن سے زیادہ ریاستہائے متحدہ کے کاروباری رہنما صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چین کے سرکاری دورے میں شامل ہوئے ہیں، جہاں وہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ تجارت، ٹیکنالوجی اور امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ چین کی خبر رساں ایجنسی شنہوا کے مطابق بدھ کو بیجنگ پہنچنے پر ٹرمپ نے جی کو یہ بتاتے ہوئے گروپ کا تعارف کرایا کہ وہ تمام امریکی کاروباری برادری کے ممتاز نمائندے ہیں جو تمام چین کا احترام اور قدر کرتے ہیں۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان پر اپنے حملوں میں تیزی لائی ہے، جس میں 2 افراد ہلاک اور متعدد جبری نقل مکانی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جبکہ دونوں فریق جنگ بندی میں توسیع کے لیے امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت کی تیاری کر رہے ہیں۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی NNA نے جمعرات کی صبح اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے سریفہ قصبے میں ایز دین کے رہائشی منصوبے کو نشانہ بنایا، جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ برطانیہ کی سابق نائب وزیر اعظم انجیلا رینر کا کہنا ہے کہ انہیں ٹیکس حکام نے جان بوجھ کر غلط کام کرنے یا ان کے ٹیکس کے معاملات میں لاپرواہی سے بری کر دیا ہے، جس سے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی اقتدار پر گرفت کھلنے کے بعد ممکنہ قیادت کی بولی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ سٹارمر، جنہوں نے 2024 کے عام انتخابات میں اپنی لیبر پارٹی کو فتح دلائی، گزشتہ ہفتے تباہ کن مقامی اور علاقائی انتخابات کے بعد اپنی نوکری بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سابق الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ UFC سٹار رونڈا روزی ہفتہ 16 مئی 2026 کو خواتین کے فائٹر جینا کارانو سے لڑیں گی، کیونکہ لیجنڈری مارشل آرٹس طویل ریٹائرمنٹ کے بعد بلاخر آمنے سامنے آئیں گے۔ لڑائی جو نیٹ فلکس پر دکھائے جانے والے پہلے MMA کارڈ کا حصہ ہے اور اسے موسٹ ویلیویبل پروموشنز کے ذریعے تیار کیا جائے گا، لاس اینجلس کے انتویٹ دوم میں ہوگا۔ امریکہ نے ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے 2 طرفہ معاہدے کے تحت 450 سے زائد تاریخی اور ثقافتی نمونے پاکستان کو واپس کر دیے ہیں۔ نایاب نوادرات کو اسلام آباد میں لیگیسی ریٹرنز ہوم کے عنوان سے ایک نمائش کے دوران نمائش کے لیے پیش کیا گیا، جہاں حکام نے اسمگل شدہ اور چوری شدہ نوادرات کی بازیابی کے لیے دونوں ممالک کے درمیان جاری تعاون پر روشنی ڈالی۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق بدھ کے روز کراچی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، کیونکہ شہر بھر میں تیز گرد آلود ہوائیں چل رہی تھیں۔ حکام نے بتایا کہ جنوب مغربی ہوائیں تقریباً 24 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کا سلسلہ طلوع آفتاب کے فوراً بعد شروع ہوا اور دن کے بیشتر حصوں تک جاری رہا، جس سے موسم گرم اور خشک رہا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC نے انڈر گریجویٹ LLB ڈگری پروگراموں میں داخلہ کے خواہش مند طلبہ کے لیے لا ایڈمیشن ٹیسٹ 2026 کے لیے رجسٹریشن پورٹل کھول دیا ہے۔ لات ان امیدواروں کے لیے لازمی ہے جو ملک بھر کی یونیورسٹیوں اور لا کالجوں میں قانون کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ماہرین صحت نے والدین کو مشورہ دیا کہ وہ پرفیوم، لپسٹک، خوشبو والی کریموں سے اور باڈی لوشن سے بچوں کی نمائش کو محدود کریں، انتباہ دیتے ہوئے کہ ان مصنوعات میں موجود بعض کیمیکلز ہارمونز کے توازن کو بگاڑ سکتے ہیں اور ابتدائی بلوغت میں حصہ ڈال سکتے ہیں، جبکہ والدین کی مشاورت کی ضرورت پر زور دیا اور خوشبو سے پاک متبادل کی حوصلہ افزائی کے لیے زیادہ آگاہی کی ضرورت پر زور دیا۔ ایک مارننگ شو میں اظہار خیال کرتے ہوئے ایک سرکردہ ماہر غذائیت نے بچوں خوشبو والی مصنوعات اور ان کے ممکنہ صحت پر اثرات کے بارے میں والدین کی مزدود آگاہی اور رہنمائی کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ مائکروسافٹ اپنے جاری ونڈوز کدو اقدام کے ذریعے ونڈوز 11 کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کوشش کے ایک اہم حصے میں ونڈوز 11 کے بنیادی عناصر کو Win 3 مائکروسافٹ کے مقامی ونڈوز UI فریم ورک میں منتقل کرنا شامل ہے۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے جمعرات کو کہا کہ سندھ حکومت مئی کے آخر تک کراچی میں شاہراہ بھٹو ایکسپریس وے کو مکمل طور پر عوام کے لیے کھول دے گی۔ شاہراہ بھٹو ایکسپریس وے کراچی میں 39 کلومیٹر طویل ہائی سپیڈ کوریڈور ہے، جسے مارچ تک 2% مکمل ہونے کا ذکر کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اس سال کے شروع محکمہ بلدیات کو ہدایت کی تھی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایکسپریس وے اپریل 2026 تک مکمل طور پر فعال ہو جائے۔ شہزادہ ہیری نے ملک کی یہودی برادری کے خلاف متعدد سام دشمن حملوں کے بعد برطانیہ میں یہود دشمنی میں شدید پریشان کن اضافے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ برطانوی بائیں بازو کے میگزین دی نیو اسٹیٹسمین کے جمعرات کو شائع ہونے والے ایک آپٹ ایڈ میں ہیری نے ایک منقسم مملکت کے لیے اپنے خوف کا خاکہ پیش کیا اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی حکومت کے خلاف اپنے مظاہروں کو یہودیوں کے خلاف تعصب سے الگ کریں۔ یوکرین کے حکام نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف کو نشانہ بناتے ہوئے میزائلوں اور ڈرونز کا ایک بیراج شروع کیا، جس میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے۔ یوکرینی فوج نے جمعرات کو کہا کہ رات بھر ہونے والے حملوں نے کیف کے 6 اضلاع اور اس کے آس پاس کے دیگر 6 اضلاع کو نشانہ بنایا۔ نائب وزیر اعظم اولیکسی کولیبا نے کہا کہ حملوں میں جنوبی اوڈیشہ علاقے کی بندرگاہوں اور ریلوے کو نشانہ بنایا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ PHC نے حکام کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP کے تحت ادائیگیاں وصول کرنے کے الزام میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے رقم کاٹنے سے روک دیا۔ کیس کی سماعت جسٹس اعجاز انور اور جسٹس انعام اللہ خان پر مشتمل 2 رکنی بنچ نے کی۔ ولیکٹرا نے پاکستان میں اپنی بولٹ ٹینک الیکٹرک موٹر سائیکل کے لیے قسطوں کے نئے منصوبوں کا اعلان کا ہے۔ کمپنی نے کہا کہ گاہک 36 ماہ تک لچکدار ادائیگی کے اختیارات کے ساتھ موٹر سائیکل کی مالی اعانت کر سکتے ہیں، جس سے قیمت کم ہو کر صرف روپے رہ جاتی ہے۔ 10,100 ماہانہ۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ اسمتھ نے نیو یارک ٹائمز کے کالم نگار نکولس کرسٹوف کا عوامی طور پر دفاع کیا ہے، جب وہ اسرائیلی تشدد کے الزامات کے بارے سے اپنی حالیہ رائے شماری پر شدید تنقید کا نشانہ بنے تھے۔ جمائمہ نے صحافی سنگیتا میسکا کی ایک پوسٹ کو دوبارہ شیئر کیا، جس میں کرسٹوف کے خلاف عمل پر تنقید کی گئی اور اس کی مذمت کی، جسے انہوں نے فلسطین کی کورش کرنے والے صحافیوں کے خلاف دھمکی آمیز حربوں کو بڑھاتے ہوئے قرار دیا۔ پاکستان کی سابق قومی بیڈمنٹن چیمپئن فلوشیا بشیر نے فائنل میں کینیڈا کی ٹاپ سیڈ کھلاڑی اینا رائس کو شکست دے کر کینیڈین ماسٹرز ٹورنامنٹ میں خواتین کا 35 سنگلز ٹائٹل جیت لیا۔ فلوشیا نے کہا کہ ایونٹ میں دنیا بھر سے 300 سے زائد کھلاڑی شامل تھے، جن میں انڈونیشیا، بھارت، کینیڈا اور دیگر ممالک کے حریف شامل تھے۔ اس نے ٹورنامنٹ کو ایک ناقابل یقین تجربہ قرار دیا۔ فوج کے میڈیا افیئرز ونگ نے بتایا کہ آرمی راکٹ فورس کمانڈ نے جمعرات کے روز دیسی ساختہ فتح آئے زمین سے مار کرنے والے کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہتھیاروں کا نظام جدید ونگکس اور جدید ترین نیوی گیشنل ایڈ سے لیس ہے اور اعلی درستگی کے ساتھ طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جمعرات کو دفتر خارجہ نے کہا کہ کچھ میڈیا رپورٹس میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے نائب وزیر اعظم اور FM اسحاق ڈار کے بارے میں حالیہ ریمارکس کو غلط طور پر پیش کیا گیا، اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ کال خوش دلی کے ساتھ منعقد کی گئی تھی۔ یہ وضاحت چینی سرکاری میڈیا شنہوا کی رپورٹ کے بعد سامنے آئی ہے کہ منگل کو ڈار کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران وانگ نے امید ظاہر کی کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں تیز کر سکتا ہے۔ ایک وفاقی جج نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر اقوام متحدہ کی ماہر فرانسکا البانس کے خلاف امریکی پابندیوں کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے بارے میں واشنگٹن کی پالیسی پر عوامی سطح پر تنقید کرنے کے بعد اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا البانی کو جولائی 2025 میں پابندی عائد کر دی گئی تھی۔
نیو جرسی اور نیو یارک کی مقامی حکومتوں نے ٹورنامنٹ کے دوران ریاستوں کے مشترکہ ورلڈ کپ کے مقام پر جانے والے مسافروں کے لیے ٹرین اور بس کی ٹکٹوں کی قیمت میں کمی کر دی ہے۔ نیو جرسی ٹرانس ٹرین کے ٹکٹ میٹ لائف اسٹیڈیم کے لیے، جسے فیفا ورلڈ کپ کے لیے نیو جرسی نیو یارک اسٹیڈیم کا نام دیا گیا ہے، اب واپسی کے کرائے کے لیے 150 کی قیمت کے مقابلے میں اب 98 کی قیمت ہوگی۔ نیو جرسی کے گورنر مکی شیرل نے بدھ کو اعلان کیا۔ مائیکروسافٹ ایج میں کوپائلٹ مود کو ریٹائر کر رہا ہے کیونکہ اس کے AI فیچرز کو اب ڈیسک ٹاپ اور موبائل دونوں آلات پر براہ راست براؤزر میں ضم کیا جا رہا ہے۔ مائیکروسافٹ نے اصل میں گزشتہ سال جولائی میں کوپائلٹ مود ٹیسٹنگ متعارف کرائی تھی۔ اس خصوصیت نے صارفین کو متعدد کھلے ٹیبز میں معلومات تلاش کرنے اور مختلف صفحات پر مواد کا تجزیہ کرنے کی اجازت دی۔ پاکستان آئندہ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے اپنے وارم اپ میچوں میں سے لیے اپنے اپ میں سری لنکا، جو انگلینڈ اور ویلز میں منعقد ہوگا۔ ویمنز تبیز ورلڈ کپ 2026 فکسچر 6 سے 10 جون تک ہوں گے، جس سے ٹیموں کو اہم ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے مقامی پلینگ کنڈیشنز میں ایڈجسٹ ہونے کا ایک اہم موقع ملے گا۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے مواصلات گل اصغر خان بگھور نے قومی اسمبلی کو بتایا N95 سیلاب تباہ ہونے والے 9 کا کام اگلے 90 دنوں میں شروع کر دیا جائے گا۔ MNA امجد علی خان کے توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے پارلیمانی سیکرٹری نے کہا کہ 130 کلومیٹر چکدرا کولام روڈ کو 2022 کے سیلاب کے دوران خاص طور پر 6 کلومیٹر کے حصے میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ ہنلے پاسپورٹ انڈیکس میں پاکستان کے پاسپورٹ کو عالمی سطح پر 100ویں نمبر پر رکھا گیا ہے، جو 30 ممالک تک ویزا فری یا ویزا آن ارائیول رسائی کی پیشکش کرتا ہے۔ انڈیکس میں 227 سفری مقامات کے 199 پاسپورٹوں کا موازنہ کیا گیا ہے اور ان کی درجہ بندی ان ممالک کی تعداد کی بنیاد پر کی گئی ہے جو پہلے ویزا حاصل کیے بغیر رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ International Industries Limited (PSX) is planning to enter Pakistan's mining and exploration sector through a proposed joint venture, marking a strategic move beyond its core steel and polymer pipe business. کمپنی روپے تک کی مرحلہ وار سرمایہ کاری کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اقدام کے تحت فی پارٹنر 500 ملین۔ In a notice submitted to the Pakistan Stock Exchange, the company said the proposed venture would operate through a consortium structure with activities focused mainly on opportunities in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. آپریشنز کا انتظام ایک سرشار جوائنٹ وینچر کمپنی کے ذریعے کیا جائے گا۔ روس کے ایک سینئر سیکورٹی اہلکار نے جمعرات کو کہا کہ روس افغانستان کے حکمران طالبان کے ساتھ ایک مکمل شراکت داری قائم کر رہا ہے اور خطے کے دیگر ممالک کو کابل کے ساتھ تعاون بڑھانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ روس گزشتہ سال طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا تھا، جس نے اگست 2021 میں اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، کیونکہ امریکی زیر قیادت افواج نے 20 سال کی جنگ کے بعد افغانستان سے افراتفری کا انخلا کیا تھا۔ وہ کسی بھی عام درد کش دوا کی طرح 10 کے چھالوں کے پیک میں آتے ہیں اور آپ انہیں پورے مغربی افریقہ میں سڑک کے کنارے کیوسک اور اسٹریٹ فارمیسیوں میں آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ ہندوستان سے لاکھوں ٹیپنٹاڈول گولیاں خطے کو تباہ کرنے والی ایک مہلک اوپیڈ وبا کو چلانے میں مدد کر رہی ہیں۔ حکام اور محققین نے AFP کو بتایا کہ انہیں زومبی ڈرگ کش میں بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ کوئٹہ یونیورسٹی آف گوادر کے وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر جو بلوچستان کے بندرگاہی شہر کوئٹہ کے لیے روانہ ہوئے تھے، لاپتہ ہو گئے حکام نے جمعرات کو ڈان کو بتایا۔ جمعرات کی سہ پہر کو حکام نے بتایا کہ وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر اور پرو وائس چانسلر سید منظور احمد گزشتہ 24 گھنٹوں سے لاپتہ ہیں۔